ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ محبت اور نکاح کے لیے کافر مرد کا مسلم لڑکی کے لیے اسلام قبول کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام اگر وہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا، تو ہم اس کے اسلام کو تو ایکسیپٹ کریں گے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جو کلمہ صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، صرف نکاح کے لیے اور محبت کے نام پر، اس میں نے دیکھا ہے دوام و استمرار نہیں رہتا۔ نہ جو لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، جیسے ہمارے بعض بڑے سپوت ہیں ہمارے اسلام کے ماشاءاللہ، ویسے اسلام کی ABC نہیں آتی ہے، لیکن شادی کرنی ہو تو غیر مسلم لڑکی کو پورا اپنا بنا کر، اور پھر بھی آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ آپ نے بڑا پیارا کام کیا کہ جی مسلمان کر کے آپ نکاح کر رہے ہیں، باقی اسلام کو پس پش پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، باقی جگہ اسلام کا کوئی خیال نہیں۔ جب لڑکی حاصل کرنی ہو تو اسلام، اسی طرح لڑکیاں جی مسلمان ہو جاؤ۔ تب آپ خود بتائیے، اگر وہ شخص صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو کیا جو اس کے پہلے غلط عقائد تھے، منفی خیالات تھے، جو وہ شرک اور کفر میں مبتلا تھا، وہ سب ایک دم ذہن سے اڑ جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، ہم ظاہر کا اعتبار کریں گے، لیکن پھر وہی تھاٹس، پھر وہی اس کے فیتس، پھر اس کے بعد وہی اس کے عقائد، پھر وہی بعض اوقات انہی معمولات شرکیہ کی طرف اگر وہ چلا گیا تو مرتد ہو جائے گا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے، اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہتا ہے، نفس مغلوب ہو چکا ہے، تو اگر آپ لڑکی ہیں تو اس لڑکے سے کہیں کہ تم اسلام قبول کرو اور 1 سال تک ہمارا اسلام سیکھو، 1 سال کے بعد بھی اگر تمہارا ذہن مجھ سے شادی کا بنے گا تو میں تم سے شادی کروں گی۔ یہی میں لڑکوں کو مشورہ دیتا ہوں، اس لڑکی کو پہلے مسلمان بنائیں، اس کے بعد پھر اس کو دین سیکھنے کے لیے 1 سال کا وقت دیں۔ آپ کو کہیں اور کوئی جگہ نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، میرا یہاں پہ نمبر لے لیں، ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر دیں گے، میل فیمیل ٹیچر، اور انگلش میں اردو میں، تاکہ چلے وہ بچیاں ہمارے اسلام کی طرف آ رہی کچھ سیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنا مطلب حل کیا کہ کلمہ پڑھایا، اپنا مطلب حل ہوا، روئیں گے آپ۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایسی لڑکیوں سے نکاح کیا، پھر پھڈا ہوا، اور وہ لڑکیاں بچوں کو لے کے چلے گئیں، بچوں کو یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، سکھ بنا دیا، ہندو بنا دیا، اور یہ کچھ نہیں کر سکا، دیکھتا رہا۔ اور اس کے بعد ایک تو نوجوان نے خود اقرار کیا کہ میں نے لڑکی کو مسلمان کیا، پھر میں بیزار ہو گئی، چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ دوبارہ کافرہ ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح یہ غلط حرکتیں نہ کریں، خود بھی دین سیکھیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں، اچھا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دین سیکھا، تو پھر وہ آپ کو کہے گا نہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، نہ قرآن پہ عمل کر رہے ہو، نہ حدیث پہ عمل کر رہے ہو، نہ تمہاری نگاہوں میں اللہ کی اہمیت ہے، نہ اس کے رسول کی اہمیت ہے، تم نے ہمیں کلمہ پڑھوایا کیوں تھا یہ بتاؤ؟ صرف ایک ڈمی کے طور پہ مسلمان بنانے کے لیے، تم خود اپنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ مطلب اس طرح کے شوق پورے نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے ضرور کریں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن 1 سال دیں کم از کم۔ وہ جب پڑھے گا دین کو، یا تو بیزار ہو کے بھاگے گا تو آپ کی جان چھوٹے گی، یہ ہو جائے گا، شادی کے بعد ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ پکا مسلمان بن جائے ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ ازدواجی معاملات میں اچھے انداز سے چل سکے گا، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، میں بارہا اس میں گزارش کرتا ہوں، اور یہ سوال میں نے اسی لیے لے لیا کہ تھوڑا سا میں مزید عرض کر دوں گا کہ یہ رشتوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پر طے فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جب ذہن بنا لیں، اس کے بعد وظائف اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کہ رشتہ آپ کے وظیفے سے نہیں ہوگا، رشتہ آپ کے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر اس سے بدگمان کر کے اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو سامنے لانے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے گن پوائنٹ پہ زبردستی کروانے سے نہیں ہوگا، رشتہ مطلب وہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، اگر زبان سے الفاظ ادا کر دے الگ بات ہے، لیکن مراد کہنے کی یہ ہے کہ ہم زبردستی کر لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جیسے کوئی لڑکی کہے فلاں لڑکے سے ہی میری شادی ہو جائے، اور تقدیر الہی میں ایسا نہیں ہے، لاکھوں وظیفے پڑھ لیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہوگی اور جس سے ہوگی، تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کو وظیفہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے وظیفہ کیا اور رشتہ نہیں ہوا
تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، طبیعت پرسکون رہے گی، کیونکہ پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وظیفوں سے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ وظیفے میں ناکام رہتے ہیں اور توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا تو پھر وہ معاذ اللہ ان عاملین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آ رہا، ہم تو اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہو گئی ہے تو رشتے کے لیے بس یہ سمجھ لیں، آسان سی کا آپ کے عرض کرتا ہوں، سورہ نساء یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اگر ترجمے سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ خالی عربی کی عبارت بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بے حد کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔